ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ جو زمین پر نہیں سنا جاتا وہ آسمان پر سن لیا جاتا ہے۔ جو قصے ادھورے رہ جاتے ہیں ان کی داستان وہاں آسمان پر مکمل ہوتی ہے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرأت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون اتنا دم رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے پڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے۔ وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا۔ وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ نہیں بھولتا۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے۔ تمہاری عمر بھر کی ریاستیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرأت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے۔ تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے
اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو۔ حیرت ہے جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگ ان کے بارے میں بھی کتنے یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کتنے یقین کے ساتھ لوگ اس کی طاقتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی دسترس میں وہ بھی ہے جو تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ وہ تو ایسی چیزیں بھی کر سکتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر ہوش کھو بیٹھو۔ سانس لینے سے لے کر دن اور رات کے آنے اور جانے تک، یہ سب اس کے معجزے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کیسے ساری کائنات اس کے گرد طواف کرتی ہے؟ کیسے اس نے پرندوں کو اپنے نام کی تسبیح کرنا سکھایا؟ کیسے اس نے ہزاروں ستارے بنائے اور ان کے پہلو میں حسین چاند لا کر رکھ دیا؟ کیسے اس نے تمہیں اپنے نام کی زندگی دی؟ کیسے اس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی، اور تم دیکھو گے کہ کیسے اس کے ایک حکم پہ اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح، دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے۔ تمہارا کام اس کی نعمتوں، اس کی طاقتوں پہ یقین رکھنا ہے۔ سو اب تم لاکھ کہو کہ یہ ممکن نہیں، اس کی دسترس میں سب ہے۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ نیند میں تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پہ ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار، ہر شے پہ طاقت رکھنے والا، دل کی پکار کو سننے والا، دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو ملوانے والا، تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں دینے والا، اندھیری رات کو پر نور سحر میں بدلنے والا، بڑے بڑے طاقتوروں کو اپنی طاقت دکھانے والا۔ ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ پھر تم کیوں ممکن ناممکن میں الجھے ہوئے ہو؟ تم بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، پھر وہ اپنی قدرت کے جلوے دکھائے گا۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے،
हर अंधेरी रात के बाद चमकता हुआ सवेरा है, और उसे अपने करीब महसूस करो। भूल जाओ कि कोई शहरक का फासला भी है, बस बेसाख्ता होठों पे उसका नाम तारी कर लो। फिर देखना ये शहरक का फासला भी खत्म हो जाएगा और वो कैसे सुकून बनकर तुम में समा जाएगा। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, दरअसल सारी कहानी हमारे यकीन की है। वो रब कह चुका है कि मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं वैसे ही मिलूंगा। अगर तुम अपनी दुआओं में शक में मुब्तला रहोगे तो फिर शायद ही तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। तुम ये यकीन क्यों नहीं करते कि वो तुम्हें कोई अजियत नहीं देगा? वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। जब तक तुम यकीन नहीं करोगे दुआएं कबूल नहीं होंगी। उसकी मोहब्बत हमसे ये मुतालबा करती है कि हम उस पर अंधा यकीन करें, उसकी कुदरत पर कोई सवाल न उठाएं। वो समंदर के दरमियान रास्ता बनाने वाला रब तुम्हें भी तूफान से बचा लेगा। वो कश्ती नूह को पार लगाने वाला रब तुम्हें भी डूबने नहीं देगा। वो आग को ठंडा करने वाला रब तुम्हें भी आजमाइश से निकाल देगा। तुम यकीन तो करो, तुम सवाल तो करना छोड़ो उसके कुन पर, और फिर तुम देखोगे वो सब जो तुम देखना चाहते हो।